اور نغمے ہوں، قومی ترانے ہوں، اچھے ہیں، ہونے چاہیے، لیکن آپ غور کیجئے کہ تاریخ کا بھی ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اگر آپ غور کریں تو مسلمانوں نے ایک بڑے فخر کے ساتھ ہم باتیں بتاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر اس میں سے ہم جدا کر دیں تو حضرت عمر خطاب نے جناب بڑی فتوحات کی، بڑے فخر کی بات ہے، بڑی فتوحات کی، آپ اسپین تک چلے گئے، 800 سال کے بعد پھر وہ انہوں نے واپس لے لیا، بہرحال آپ یورپ تک نکل گئے۔ اگر آج بھی آپ یورپ کے ملکوں میں جائیں تو آپ وہاں پہ بہت سی مسلمانوں کی نشانیاں جو ہیں وہ آرکیولوجی کے طور پہ میں آرکیولوجی کے طور پہ اگر اسپین کی آپ کو مثال دوں تو جو سڑکوں پہ نلکے لگے ہوئے تھے وہ آج بھی نلکے چلتے ہوئے موجود ہیں وہاں پہ۔ فخر کی بات ہے نہیں، میرے خیال میں شرم کی بات ہے، یہ بعد میں عرض کروں گا کہ شرم کی بات کیوں ہے کہ انہوں نے رکھے ہیں اور ہم نے اپنی آرکیولوجی ہے اس میں صحابہ کے گھر اور مکان بھی گرا دیے، ترقی کے نام پہ اسپین سے زیادہ ترقی ہم نے نہیں کی۔ لیکن اگر غور کیجئے تو حضرت علی کرم اللہ کے زمانے تک کوئی اور ایسی جنگ نہیں آئی جس سے کہ ہم نے کوئی فتوحات کی ہوں یا ہم نے ایکسپینشن کی ہو۔ وہ ایکسپینشن اچھی تھی، بری تھی، لڑکے تھی، وہ الگ بحثیں ہیں بالکل۔ لیکن غور فرمائیے کہ اس دور کو نکال دیں اور آج کے دور تک چلے تو جن قوموں نے دنیا پہ حکومتیں کی ہیں وہ یا برطانیہ ہے یا فرانس ہے، اور انہوں نے اپنی کالونیز بنائی ہیں، کالونائزیشن، ہم پاکستان بھی ان کی کالونی تھی، لڑ کے آزاد ہوئے ہیں۔ لیکن بہت سے ممالک جو مڈل ایسٹ کے اندر ہیں جن کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ممبر ہے ہمارے دین کا، انہوں نے ڈیل کے تحت، میں ڈیل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لفظ جو استعمال مجھے کرنا چاہیے جو میں نہیں کرنا چاہ رہا وہ بھیک ہے، ڈیل کے تحت اپنے ملک آزاد کروائے، آزاد نہیں کروائے، حکومتیں لی کہ آپ ہم سے یہ لیجئے گا، ہم یہ کریں گے، پھر انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے مذہب کو کیسے چلائیں گے۔ یہ ساری تاریخ جو ہے یہ آج آپ گوگل پہ چلے جائیں، آپ کو بغیر اختلافی نوٹ کے وہاں پہ ملے گی۔ لیکن غور کیجئے کشمیر کا 70 سال ہو گئے، 70 سے زیادہ سال ہو گئے فلسطین کو، بوسنیا کو دیکھ لیں، آپ سیریا کو دیکھ لیں، آج بھی مسلمان کٹ کٹ کے رولر آئے، لیکن کمال ہے کہ کسی کی آواز بھی حلق میں آئی ہو۔ آج بھی اگر ہم کہیں کہ فلسطین میں آواز اٹھائی ہے تو مسلمان ممالک نے نہیں، سوشل میڈیا نے اٹھائی، جس پہ کہ آپ ہمیشہ تف کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو بات کہنی چاہتا ہوں اور پھر مہمانوں کی طرف جاؤں گا، خدا کرے کہ جس صلاح الدین ایوبی کی آپ دعائیں مانگتے رہے کہ وہ آئے اور مسلمانوں کو بچائے، آپ اس کے کبھی مزار پہ تشریف لے کر جائیں، آپ وہاں جب فاتحہ پڑھ لیں گے، رو پیٹ لیں گے، ماتھا مار لیں گے، اور شرم کے آنسو لے کے جب آپ اس دروازے سے باہر نکل رہے ہوں گے کہ تو دروازے کے اوپر آپ کو ایک کتبہ نظر آئے گا جس پہ لکھا ہوا یہ ہے کہ صلاح الدین اکیلا نہیں مرا، جب صلاح الدین مرا تو مسلم امہ مر گئی۔ یہ وہاں پہ پیغام لکھا ہے صلاح الدین ایوبی کے مزار پہ۔ اس کو پڑھ کے جو شرم آتی ہے، میں اس کے بارے میں کوئی جملہ نہیں کہنا چاہتا۔ کیا وجہ ہے کہ اتنے عرب مسلمان ہونے کے باوجود ہم نہ ترقی کر پائے، نہ ہم عزت کما پائے، نہ ہم شہرت کما پائے۔ ہم شہرت ہم نے بری ضرور کمائی، لیکن ہم نے جو چیزیں کنٹریبیوٹ کی اس دنیا کے اندر وہ صرف فتنہ اور فساد تھا۔